اللہ حافظی و محمد و امامی ولی خلفی و فاطمت فوق راسی حسن جمینی والحسین یساری اولائی ساری سارو اہلی و مالی جرانی جداری برحمتی کی یا ارحم الراحمین۔ خالق و مالک رحمان رحیم کریم اللہ اس مجلس اذان و قبول منظور فرما۔ خصوصی طور تے تنظیم دے صدر اونائے انہوں نے آکھیا کہ دعا ضرور کرو کہ جنہ نوجوانہ نے باہر تو معاونت کیتی ہے، مالک پردیس نے امام حسین علیہ السلام دے سفران دا صدقہ مالک انہوں دے سفر بے خطر فرمائے۔ مالک پردیس جڑیاں مشکلیں پریشانیاں ہیں مالک دور فرمائے۔ خصوصاً کچھ نوجوان بے اولاد نے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما، ماتمی پتر عطا فرما۔ جنہ جنہ نوجوانہ نے دامے درمے سکھنے قدمے جتنی بھی معاونت کیتی ہے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد دا جتنے نوجوان اس تنظیم دے ہیں مالک انہوں دی زندگی دراز فرما۔ میرا اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا تمام بزرگان دا سایہ نہ دے سران تے قائم و دائم فرما۔ آج دے دن دا صدقہ میرا اللہ جتنے بھی نہ دے مرحومین نے مالک انہوں دی بخشش فرما۔ جنہ دے اگے اعلان ہو چکے نے، جنہ دے اعلان نہیں ہوئے، وہ مالک بے نیاز جان دے توڑی معامنت نو، ناراض کوئی بھی نہ ہوئے، سارے دی معامنت خالق و مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی عزت و عظمت دا صدقہ تمام دیاں استانو محفوظ فرما، حاجتانو پورا کر۔ جتنے آتشاہ کے بیٹھے نے، جتنے حاضر بیٹھے نے، جتنی خواہشات لے کے آئے ہو مالک تمام دیا پوریاں کر کے ٹھوڑے۔ مومن بیٹھے نے سردار خان انہاں دی جڑی پریشانی ہے مالک دور فرمائے، مالک تمام مومنین دیا پریشانیاں دور فرمائے۔ دعاواں کافی ذمے نے لیکن کچھ شوکت صاحب نو جلدی بھی ہے، ماحول بھی ایسا ہی ہے تو کچھ دعاواں وہ مانگ دین دے۔ مالک جتنی ہمیں دعاواں منگیاں نے الہی ہماری دعائیں قبول، بحق کے علی و بحق کے بطول، ذکر علی کرو صدا روح کی غذا کے واسطے۔ ذکر عروض کی غلطی کی معذرت۔ ذکر علی کرو صدا روح کی غذا کے واسطے، یہ ذکر کام آئے گا دل کی دعا کے واسطے، یہ ذکر کام آئے گا دل کی دعا کے واسطے، کچھ حرف لے کے آئے گا دستے دعا کے واسطے، ممبر کی رونقیں سبھی شوکت رضا کے واسطے۔ شاعر اہل بیت انیس دوراں جناب قبلہ شوکت رضا شوکت سے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز، تھوڑا سا اور کھلتا ہی ہے۔ بہت شکریہ، تکلیف کی معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ ضرور آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ مرشدزادے بھی دعا منگوا رہے تھے قاسمی صاحب، میں بھی اسی کوئی ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، پردیسیوں کی خیر ہو۔ پردیس میں بیٹھے جو بچے ذکر مظلوم کے لیے تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، اتنی زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں، مولا انہیں پردیس میں عزتیں عطا فرمائے، مولا انہیں پردیس میں دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ تنظیم انجمن غلامان پنجتن پاک کے زیر اہتمام یہ سالانہ عزاداری ہے۔ جتنے بچے بھی اس بزم میں شریک ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ جو بزرگان اس بارگاہ سے وابستہ چلے گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ چودھری وقار صاحب، طیب بھائی اور وہ سارے احباب جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، طارق بیٹے سمیت، مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ ابھی جو قاسمی صاحب نے دعائیں منگوائی ہیں میرے اللہ، میں بھی انہی کو دہرا رہا ہوں اپنی بارگاہ میں۔ آج کے بادشاہ کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ
ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بڑا دل ہے میرا، اگر آپ سارے آمین کہہ دیں تو میں لمبا سفر کر کے آئے ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہو جاؤں گا۔ سارے آمین کہیے گا، میرے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ بیٹا میں کتنا پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ 3:45 پہ چھوڑ دیں، 4 بجے تک۔ اچھا ٹھیک یا رسول جی بسم اللہ۔ چلو 4 مصرے پڑھتے ہیں، آپ بول پڑے تو بادشاہ کی بارگاہ میں ایک سلام کر دیں گے، اجازت ہے؟ تھوڑا جہاں بولو کی ہو گیا ہے، ہاں کھول دے ہاتھ، خیر ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے۔ مالک اس طرح دینے، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، تیر و تبر کی داد دینے کا شکریہ۔ بڑا مشکل مصرع تھا اور میں ذہنی طور پہ مقروض ہو گیا اس بندے کا جو اتنے مشکل مصرے پہ بولا ہے۔ چہرے وہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجھے سنا ہے، میں ان کے لیے نیا نہیں ہوں۔ وہ بولا کر بیٹا ذکر حسین، شاباش، تمہاری باڈی لینگویج سے لگنا چاہیے کہ تم بادشاہ وقت کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہو، کوشش کیا کرو بیٹا۔ کم ہی یہی ہے بھی امام حسین دی نوکری چاہیے، فضائل چ بولنا یا مصاحبے چ رونا ہے، وہ دے واسطے ترلا کیوں کرے ذاکر؟ ناراض نہ ہویا جی، ترلے چو کٹ دیو ذاکری نو۔ ہائے دری تسی 9 بال تے لڑ پوندے ہو تے آدھا گھنٹہ بولتے رہندے ہو، ذکر حسین نے تانوں محنت کرنی پیندی ہے۔ یہ بولی یار، وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے۔ صدقے صدقے سلام ہے آپ کو، سارے بولے آجے جڑے کھڑے ہوئے احسان کرے آجے، ہائے دری کار جیو، مولا عزت دے۔ یہ بھائی میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا۔ وہ تیر و تبر کے ہر جیو گھمسان میں ہنستا ہے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، غالباً 15 شعبان مجھے پڑھنی ہے موجیوں والا میں انشاءاللہ جیا تو ضرور آپ کو سلام کریں گے۔ وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے۔ جنہیں بندے نے میں نے پتا ہے سن لیں دینے ہوتے بولو، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے۔ یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے۔ یہ بات ہوئی نا، یہ بات ہوئی نا جی بادشاہ غازی اس طرح دینے بولو علی آکھو حیدری۔ بڑی مہربانی بزرگو، مولا اس طرح دینے، مالک دعاواں قبول کرنے، سلام ہے بزرگانو یار۔ وہ تیر و تبر کے ہر چھڑ دے ہتھ کی گم ہو گئی، جس لئے بیٹھے ہیں جی بیٹھے ہیں بجی میں کچھ گم ہو گئی ہے تو مسکین۔ وہ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے۔ یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان۔ آپ کے کیا کہنے؟ واللہ باللہ سمت اللہ آپ کے کیا کہنے؟ چلیں آپ نے کہا کیا کہنے تو 4 میں سے اور پڑھتے ہیں، بیاس تو ابھی کھلی نہیں ہے۔ ہاں آپ بول پڑے ہیں، ماحول بن گیا، آپ نے کرم کر دیا، بادشاہ نے کرم کر دیا، پیچھے سے جوان بول پڑے، ہاتھ اٹھا لی انہوں نے، قیمت میری ہو گئی۔ آپ نے کہا کیا کہنے تو 4 میں سے اور پڑھ رہا ہوں۔ ہے یہ طبیعتیں بہت تھکی تو نہیں نا؟ اچھا، علی کو مان کر تقوی معظم متقی سوئیں۔ مہربانی بیٹا، معظم متقی کی داد کا بہت شکریہ جی۔ بچے بولو میرے سامنے جو بیٹھے ہو، یہ دیکھو نا بزرگ بول رہے ہیں، بیٹا آپ بولو، جوان بولا کرو۔ علی کو مان کر تقوی، سچی دستو جو نہیں بولیا، معظم متقی تقوی علی کیڑا لفظ ہو کھئی تو میں نے پوری زندگی سنے ہیں۔ علی کو مان کر تقوی معظم متقی سوئیں، کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجی سوئیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے اندر علی بولے حیدری، حیدری
مہربانیاں غازی استادے نے، ان جوانوں کا شکریہ، وہ جو پیچھے ہاتھ اٹھے ہیں۔ میرے محترم بی بی آپ کو عزت دے، علی کو مان کر تقوی معظم متقی سوئیں، ممبر دے گلاف پاک تے میرا ہاتھ سے، میں کیمرے دی ذات دے چاہاں، میں کم از کم 3.5 گھنٹے سفر کرنا ہے، میں سارے سفر ہے جو اس بندے دا مقروض رانگا جن کال سمجھ رہی تھی وہ بول پیا، میں اس تو مزیدار اردو میں نہیں ہوندی۔ علی کو مان کر تقوی معظم متقی سوئیں، کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجی سوئیں، نبی کے دائیں بائیں سونے والے محترم ہوں گے، علی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں خود نبی سوئیں۔ حیدری تواڈے سننے دے کیا کہنے، تواڈے بولنے دے کیا کہنے، نبی کے دائیں بائیں سونے والے محترم ہوں گے، علی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں خود نبی سوئیں۔ چلو انج بول پائے ہو تو 4 میں سے اور پڑھ لیے، خیر ہے 10-15 منٹ فضائل پڑھ لیے نا، اتنی اجازت ہے نا۔ مولا اس طرح دینے تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، نہ میں سر پہ آ جاؤں گا، سر نہ ہلیں، یا میں داد ہی نہ دیو یا سر نہ نہیں، زبان نہ ہاتھ نہ داد دے یار۔ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگا۔ جی بھائی تو کی جی سلام ہی نے جی بچڑا حسین استادے نے جن ہاتھاں دی ملکیت علی دے نائیو چاہو حیدری۔ سلام ہے آپ کو، آپ کے کیا کہنے، اتنے مشکل مصرے پہ آپ کے بولنے کے کیا کہنے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ تو نے سمجھا ہے کہ خیبر، تو نے سمجھا ہے کہ آپ جیئیں، خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ توحید میں جاتا ہے علی، میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل۔ میں موجیاں والے کھڑا ہوں، ایک مہد علمی بالکل قریب ہے، یہ مکھنہ والی، یہ موجیاں والا، یہ سارا ایریا علم سے لبریز ہے۔ میرا نام شوکت ہے، 15 شعبان تک جیا تو میں ضرور آؤں گا، خدا نہ خواستہ کو پرابلم بنے تو مجھے اس سے پہلے فون کرنا، میں بھائی جان سے کہہ دینا کہ شوکت کو بلا دے، مجھے حکم کریں کہ میں بغیر مجلس کے آ جاؤں گا، وقار سے کہہ دینا یار شوکت پڑھ گیا اسے بلا دو، میں بغیر مجلس کے آ جاؤں گا، کتاب کہوگے کتابیں ساتھ لے آؤں گا، پھر بھی طبیعت نہ مانے تو سوری، میں تو پڑھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، بزرگوں نے کہا ہے کیا کہنے تو میں اندر سے مجبور ہو گیا ہوں کہ 4 مصرے میں اور پڑھ لوں، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ ہائے کھولی ہاتھ علی دا واسطے یار، علی دا واسطے ایک باری جی غازی استانے نے بھائی جان جی وہ جی سلام ہے میرا، جی سلام ہے میرا، جیو پترا غازی استانے نہیں علی صدقے سلام ہے بزرگوں، مالک شفا دینے، مالک زندگیاں دینے، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لحد نوح بنائے۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، میں راضی ہو گیا، اللہ نہ کرے اب کوئی نہ بولے سر جی میرے گواہ رہیے گا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں راضی ہو گیا، جو موت کو مسجد میں بلائے، آپ کی وجہ سے تو میں چھڑ گیا، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے، یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت، جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ جنہوں علی آکھنا آندہ ہے وہ بولے حیدری۔ سلام ہے موجیاں والا، سلام ہی نہیں ہو میرے او غلامان پنجتان، او جی وہ ماتمی جڑے پردیسی باہر بیٹھے ہو، مولا تو انہوں اس طرح دین، مالک تو اڈیاں نوکریاں قبول فرماون، نظر بات تو واجبات جی باوے جواد شاوران دی خیر ہو، مرشد نے ساڑھے مالک انہوں اس طرح عطا فرماون، سوائے غم مظلوم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رون۔ ہون دسو تساں کی آکھیا
اچھا اتنے سارے بندے گواہی دے رہے آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، ممکنات کا سلطان آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ اتنا ہی ماحول چاہیے تھا جتنا آپ نے بنا لیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 بند نظم کے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع مشکل ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ کی مدد چاہیے۔ معبد ابن جنید نام کا ایک نوکر ہے میرے موسیٰ کاظم بادشاہ کا۔ اوکھیاں گلنا تے ضرور مہربانی کی تھی کرو۔ ہاں میں کہ معبد ابن جنید نام کا، آپ ایک قدم اور آگے آتے، تھوڑا لوگ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں جگہ بن جائے تو وہ وہیں بیٹھ جائیں۔ مہربانی اگر ہو سکے ایک قدم آپ آگے آ جائیں، نظر اللہ نیاز حسین ایک قدم آگے آ جاؤ۔ لو جی جگہ بن گئی ہوں اتھو کتھے بہ جاؤ، بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ نوکر ہے میرے بادشاہ کا، میرے موسیٰ کاظم سردار کا نوکر ہے۔ کہتا ہے بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، جواب ملا، قدموں پہ ہاتھ رکھ، کہتا ہے مولا بڑی مشکل بن گئی ہے، اور زمانے نے یہی بتایا کہ اس دور کا مشکل کشا تو جی وہ یار، جی وہ حسین اس طرح نے۔ آپ کو تو شعر کی ماہیت کا اندازہ ہے، تھوڑی سی ہیلپ کیجئے گا۔ مولا ایک مشکل بن گئی ہے اور یہی خبر ملی ہے کہ اس زمانے کے مشکل کشا آپ ہیں، مولا میری مدد کریں، بڑی مشکل ہے۔ فرمایا مشکل بھی میں بتاؤں یا حل بتاؤں؟ نہیں یار ارمان لگائی، موجیاں والے جس جملے دیدار نہیں ملی۔ کنے بڑے 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 بادشاہ تواڈے کول پڑ گئے یار، تو انتے جہاز ہونی چاہیے یار میلے سے بولن دی۔ فرمایا مشکل بتاؤں یا مشکل کا حل بتاؤں؟ کہتے مولا میں چاہ رہا ہوں یہ سارے سن لیں، مشکل میں بتاؤں، حل آپ بتائیں۔ فرمایا بتا۔ کہتا مولا میں 2 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہوں، اچھے خاصے پیسے تھے باپ کے پاس، میں وطن سے باہر چلا گیا تجارت کی غرض سے، واپس آئے ہوں تو لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، قبرستان میں تیری ماں کی قبر کے ساتھ اسے دفن کر دیا ہے۔ مولا کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، باپ بھی چل بسا، ماں بھی چل بسی۔ ایک پورا خزانہ تھا میرے بابا کے پاس، اس نے کہیں چھپایا ہوگا، کہیں دفن کیا ہوگا، کہیں رکھا ہوگا، اب کوئی پتہ نہیں۔ مولا کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ کسی طرح اٹھ کے مجھے خزانے کی خبر دے دیں؟ کیا میرے والدین زندہ ہو سکتے ہیں؟ میں وقار سفر کرن دا ارمان لگے گا یہ تیرے پنڈ چو ایک بندہ بھی چپ کر گیا، کیا مولا ماں باپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں ان سے خزانے کا پوچھ سکتا ہوں، وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو گئے۔ اور چنگیاں ماما دے پتر بولیا کرو یار، علی علی کریں۔ ہاں جی جی سر جی تھینک یو۔ حیدری نا جڑا علی دے نال واقف ہے وہ بولے حیدری۔ مولا کیا یہ ممکن ہے؟ تھینک یو سر، میرے والدین زندہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہو گئے۔ یہ کہہ کہ مولا کسی اور نوکر سے بات کرنے لگ گئے، پھر کسی اور نوکر سے، پھر کسی اور نوکر سے، یہ کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد فرماتے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو گیا؟ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو گیا؟ بڑی مہربانی، کروڑ باری شکریہ، بڑا پرفیکٹ میں بول دے ہو، سلام ہے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو گیا، جاؤ۔ کہتا ہے ابن رسول کہاں جاؤں؟ آپ نے ویسے کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہو گئے، لیکن زحمت کریں ذرا میرے ساتھ قبرستان تک چلتے، ان کی قبر پہ کو ٹھوکر مارتے، وہ اٹھتے، پھر کہیں جا کے میرا مسئلہ حل ہوتا۔ آپ نے تو یہاں ڈیرے پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا ہے زندہ ہو گئے۔ اس نے کہا چلتے میرے ساتھ ٹھوکر مارتے، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ اور صدقے ہم اجیاں والا پتران دے شاعر ہونے، جی بزرگوں جے بولی پائے ہوتے آج پھر بول دے رہو ساڑھے نال، جی صدقے جاواں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدقے جمال کے رخ پہ
جلال آ گیا. فرمایا کیا کروں؟ او دروازے والے آخری حلالی کی منت کر رہا ہوں، بات سمجھ آئے تو بولنا. فرمایا کیا کروں؟ اس نے کہا مولا قبرستان چلتے، ٹھوکر مارتے، کومبیز نہیں کہتے، میرے والدین اٹھتے، میرا مسئلہ حل ہو جاتا. فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے. جی ہو موجیوں والا، جی ہو موجیوں والا، مرشد بڑی مہربانی. جی غازی استان دینے، غازی استان دینے. تواڈے سنن دی کیا بات ہے، تواڈے بولن دی کیا بات ہے. فرمایا خدا ہم سے یہی سب سے بڑا سچ ہے. جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنے آپ زندہ ہیں. جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنی مرضی نال تو ہمیں امداد دیتی ہے. اور میں پہ منگنا، جلی کے بعد ہم 14 ہی اپنے آپ زندہ ہیں. میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں، تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ زندہ. ہائے 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 ہائے، صدقے جوانیاں مانو. جی بہت مہربانیاں. جی غازی استان دین. میں عیسیٰ تو نہیں قبروں پہ جا کر ٹھوکریں ماروں، تجھے بس کہہ دیا ہے جا تیرے ماں باپ زندہ ہیں. زندان کے دروازے کے باہر کھڑا تھا ہارون، اندر تھا جسم میں قرآن. ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا. چنگی گلتے ضرور بولے کرو، ناراض نہ ہو گیا جی. اندر میرے مولا موجود تھے. 7ویں مرتبہ یہ زندان کے دروازے پہ آیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بحیثیت خلیفۃ المسلمین تیری منت کرنے آئی ہوں. بیعت کا تقاضا ہی نہیں. کربلا کے بعد کبھی کسی غیر معصوم نے معصوم سے بیعت مانگی نہیں. قیامت تک یاد رکھ رہا. میں پوری تاریخ کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. سخی حسین نے بیعت کا دروازہ ہی بند کر دیا. آئے ہائے ہائے ہائے، کروڑ واری شکریہ، کروڑ واری شکریہ. بی بی عزت دے رہے. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہ زبانیں بزرگوں کی سلامت رہیں. یار بول پہ گیا موجیاں والے آندہ وقار جی اندروں راضی ہو گیا. جیو طیب سلامت رہو. سخی حسین نے بیعت کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا. سوال بیعت فاسق کبھی ہوا ہی نہیں. کربلا کے بعد سوال کسی نے کیا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آ کے صرف دربار میں بیٹھ جائیں. وزیر، مشیر، فوجی، سپاہی، سفراء، بڑے بڑے ملکوں کے لوگ میں بلاؤں گا. آپ ان میں خاموشی سے بیٹھے رہیں، میرے حق میں کوئی بات بھی نہ کریں، صرف بیٹھے رہیں تاکہ سیاسی طور پہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. آخر میں خلیفۃ المسلمین ہوں. 7ویں مرتبہ آپ کے دروازے پہ ہائے. آخر میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور 7ویں مرتبہ آپ کے دروازے پہ چل کے آ رہا ہوں. اتنی بات میں کیا ہے، آپ میرے حق میں کوئی بات ہی نہ کریں، بس ایک کرسی پہ بیٹھے رہیں. زندان سے دیکھا میرے بادشاہ نے. فرماتے ہیں ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے. گل میں آخری کرن لگا فضائل دی. تیری مرضی بول، تیری مرضی نہ بول، اس تو مختصر میں نہ ہوندہ ہی نہیں. فرماتے ہیں ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے. ہم ہیں تو زمانے میں جن 13 رجب یاد ہے، میں پوری 13 رجب علی نے پترن گواہ بنا کے پہ آکھنا ایک میسیج پڑھوں، فیصلہ تیرے تے موجیاں لے آلیا. ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے. ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی بادشاہ ہم کعبے میں نہیں اترتے، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے. جس جاہ و جلالت پہ تیرا ناز و نام ہے. ایک لفظ پڑھوں، پاپوش جوتی کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. شالا ہاتھ اچھے رانے، مہربانی جناب. یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے. کون ہے تو؟ کہتا امیر بغداد. کون ہے تو؟ خلیفۃ المسلمین. کون ہے تو؟ مسلمانوں کا رہنما. کون ہے تو؟ اس وقت شریعت بانٹنے والا. جلال میں آ کے فرماتا ہے گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ، کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در. موجی آلہ بسدہ روے ہو یار، اور کس جنت میں تیہ مجھے لے آئے ہو یار. جی تاریخ ہو جیوہ میرے پترہ دی خیر ہوئے. جن ولی آکھڑاں دے ان ولی دی قسمیں بولے حیدری.
سلام ہے آپ کو. اس توجہ کے کیا کہنے. گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے در پہ، کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در پہ. بڑی کوشش کی ہے میں نے، وقار سے بار بار میں نے کہا ہے، چھوٹے بھائیوں جیسا لاڈ ہے میرا اس کا کہ آخر میں بابا اقبال شاہ جی کو پڑھا لو. میں غیر سید ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں. میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنا مارا ہے لوگوں نے موسیٰ. کاظمی سید آدھے میرے سامنے بیٹھے. میں کمی ہوں اولاد بطول کا، اونچا رویا کر. غازی دا واسطے پترا اونچا رویا کر، ایسے رویا کرو. ہاں شاباش. آپ کو رلانے کے لیے جھوٹ بولوں، محشر کے دن آپ کا مجرم ٹھہروں. بابا ان آنکھوں سے پڑا ہے صادق آل محمد کا گھر تھا اور ذاکر بادشاہ اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا. مولا امامہ اتار کے ماتم کر رہے تھے، ایک بندہ قریب بیٹھ کے آرام سے رو رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی، مالک اس کے پاس چلے گئے، فرماتے تیرا 18 سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں تو ٹکرے ماروں گا. رو کے چیخ کے فرماتے ہمارے اکبر کو اپنے بیٹوں جیسا بھی نہیں. اللہ اکبر. جی 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 اللہ استہ دینی ہو یار. اور چیخاں مار کے رونا لیا، چیخیں مار کے رویا کرو. کوئی چھوٹا دن ہے آج؟ موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے. آئے او میں صدقے 25 رجب ہے یار. او یار غریب تو غریب، کمی تو کمی بندہ مر جائے او دا جنازہ جانا لے بھی 8-10 بندے مل جاندے. اللہ اکبر. کم از کم 18 بیٹے 19 بیٹیاں، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی بین کر. جی کدے نہ رو میں ہو پترا، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. میں نے کم از کم 12-15 منٹ بچا لیے. جنازہ پاک برآمد ہونا ہے کس طرف سے؟ آپ جنازہ اٹھائیں گے بیٹا، یہ دروازہ آپ کھول دیں تاکہ اس وقت پریشانی نہ بنے. یہ دروازہ جس سے جنازہ آنا ہے مہربانی کر کے یہ کھول دیں. آپ کا بہت شکریہ. میں کہوں گا تو جنازہ آئے گا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. مجھے پتہ ہے ماتمی انتظار کر رہے ہیں، لیکن غریب کی بیٹیاں بھی انتظار کر رہے ہیں. ماتمی کوئی 10 میل سے آیا ہے، کوئی 20 میل سے آیا ہے، کوئی 50 میل سے آیا ہے. غریب کی بیٹیوں میں سے کوئی ہلے سے آئی ہے، کوئی بغداد سے آئی ہے، کوئی قوم سے آئی ہے، کوئی جنت البقیع سے آئی ہے، کوئی مدینے سے آئی. بیٹھ جا یار، مصحف پڑھنے دے، ہاتھ پکڑ اس کا بٹھا دے. اللہ اکبر. کوئی ہلے سے آئی ہے، کوئی بغداد سے آئی ہے. اور جنازے اچھا لو جی ہون تک گل ہی کو ہور ہو گئی ہے. آندھے ایک نہیں 2 جنازے نے. شہزادے قاسم دا جنازہ بھی ہے تے موسیٰ کاظم دا جنازہ بھی ہے. یار تواڈی بڑی مہربانی، تس عرصے بعد پیو پتران دی ملاقات کرا سکی. یار حسین تو نوستہ دین ہو، کاظمی ہو، او موجیاں لے آلے ہو، او غلامان 5 تن دیا. ہاتھ مار سینے تے یا سر تے. جی جی یار مولا تو اس طرح دیں یار. تو سب پیو پتران دی ملاقات کرا سکتی ہے. جڑے پتر دا جنازہ تسی نال برآمد کر رہے ہو نا، اے ہوئے جنہیں بھینن دسے اسی بندے میں نکندے نے تو قیدی دا پتر. ہائے 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 ہائے. اے ہلے والا بادشاہ قاسم ہوئے او میں صدقے جڑا بھینن نو آکھدا سی، بندے میں نو آکھدے نے تو قیدی دا پتر ہے. ماتمیو اے تو اڈے کو ترلا ہے. میں 5-7 منٹ جے میں 5 منٹ زیادہ پڑھ لا تری جنا ہویا جے. پھر پتہ نہیں کدوں زندگی موقع دوے. بندے رون دیں جے پہنے. میں نے یقین غریب دیاں آ گئی. قرآن دی قسم ماحول دس رہے ہیں. جس طرح دا بزرگ ماتم پہ کردے نے جی میں چیخاں پہ نکل دیا نے نا. میں یقین ہے غریب دیاں آ گئی نے. میں نے کو 10-12 منٹ مصحف پڑھن دیا جے. جلدی نہ کرے جے بزرگو. مولا تو اڈیاں دھیاں دے برکے سلامت رکھا. 20 شوال 179 ہجری پردہ کرائے بغیر مجلس تے میں پڑھ گیا تو سا غور ہی نہیں فرمایا. جنہیں غور کیتا انہوں نے چیخاں نکل گئی ہیں.
واہ سید وائیں جی رونا چاہیے اولاد بطول نو. میں کیا پردہ کرائے بغیر سپاہی غریب کے گھر میں داخل ہو گئے. شاید مدینے والوں کو عادت پڑی ہوئی تھی. میں بہت سارا مصائب پڑھ گیا اس جملے جن نہیں سمجھ رہی ہو میں نے معاف کرے گا. شاید مدینے والوں کو عادت پڑی تھی اس گھر پہ جب چاہیں دروازے پہ حملہ کر دے. جی جی ہون سمجھ آئیے ہون سمجھ آئیے. شاباش اور چیخا مار کے رومن اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. غریب کے گھر پہ سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئے لوگ. غریب گھر پہ نہیں تھا. اطلاع ملی غریب نانا کے روزے پہ نماز پڑھنے. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. قبر رسول پہ غریب کے گلے میں طوق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. اے میرے ہاتھ بجے جے میں سب تو نکا ذاکرہ امام حسین بادشاہ دا جتھے کوئی سیدزادہ بیٹھا ہے تو اندادی دا واسطہ میں نے معاف کر دیا جے. میں بڑی کوشش کی تھی میں نے وقار آخر تے نہ پڑھائے. میں جملہ پڑھنا نہیں سوچا تھا. علی دیا پترہ نے قسم ہے میں قبلہ علامہ ڈاکٹر زمین رکھتا تھے گھر آئے تو 8-10 سال پہلے جملہ پڑھے آئے. کراچی علیہ لالا اٹھ کے ماتم کیتا ہے. اللہ کرے بندے نے سمجھ آ جائے. غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے او میں دھیاں دے پردے قربان کرا. روزہ رسول سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے. غریب نے یہ گلہ نہیں کیا نانا میرے بال ٹوٹ گئے. غریب نے یہ گلہ نہیں کیا میرے شہر میں میری توہین کر دی ہے. غریب نے قبر محمد کی طرف دیکھے کہا نانا گواہ رہنا تیری امت مجھے نماز بھی پوری نہ آئے اور نمازی بیڑا. اللہ اکبر. او کی حال ہے میرے پتران دا. بڑے آرام نال 8-10 منٹ میں پڑھنا ہے. نانا گواہ رہنا تیری امت مجھے نماز بھی پوری نہیں پڑھنے دے رہی. غریب کو روزہ رسول سے باہر لے آئے. سارا شہر اکٹھا ہو گیا. اللہ نہ کرے بندہ جانو بھی نہ ہوئے اتھے موجیاں آلے خدا نہ خاصتا پولیس آ جائے تے بندہ تو اڈا جانو بھی نہ ہوئے تے وہ دے ہاتھ کڑی پا دیں. کچھ 4 جی تے کٹھے ہو جانے بھی اس غریب دا کی جرم ہے. سارا شہر دیکھتا رہا. کسی نے نہیں پوچھا غریب کا کیا جرم ہے. کسی نے نہیں جی کسی نے نہیں پوچھا غریب کے گلے میں توق کیوں ڈالا ہے. غریب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ڈالی ہیں. غریب کے پاؤں میں بیڑیاں کیوں ڈالی ہیں. اور موجیاں لے آلے ہوں جی تُساں آج تک کہ نہیں سنے آتے میں نے معاف کرے ہے. اگر کسی ذاکر تو نوا کیا ہے توق علیحدہ تھا زنجیر علیحدہ تھی بیڑی علیحدی تھی تو میں معافی چاہ رہا ہوں. ایک ہی لوہا تھا اسی کے زنجیر تھے اسی کڑی میں بیڑیاں تھیں اسی میں توق تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. میرا ویر میدان محشر تک میں تیرا مجرم ہاں. جے میں جھوٹ بولا ہون کوئی ہائے نہ کرے ہو جانے تے غریب دیاں دھیاں جانن. 68 کلو لوہا تھا. توقع او صدقے انجی ماتمی دی شان ہے. قرآن دی قسم ہے او سونا ماتم کی تیار منہ تے. اللہ اکبر. 68 کلو لوہا غریب کے بدن پہ. غریب نے آنے والی سپاہیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تم نے لے جانا میں نے چلے جانا. میں علم امامت سے جانتا ہوں میں پھر واپس نہیں آؤں گا. میں علم امامت سے جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا. میری 19 بیٹی ہیں 18 بیٹے گھر سے نکلیں گے مجھے ملنے کے لیے. کوئی مجھ تک آئے نہ آئے اس کا مقدر. ہائے بیٹے گھر سے نکلیں گے ضرور مجھے ملنے کے لیے. آ سکے نہ آ سکے ان کا اپنا مقدر ہے. لیکن میری بیٹیاں ہیں. میری بیٹیوں کا مزاج یہ ہے میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نانا کے روزے پہ نماز شب کے وقت نکل جاتا ہوں. میری نمازی بیٹیاں نماز پڑھ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. جب تک میں واپس نہیں آتا میری بیٹیاں بیٹھتی نہیں. تو کو پتھر دمنے ہیں یار. تو نوکر نہیں ہے اس بیڑے دا یار. جنازہ آمنا لے
فرماتے ہیں جب تک میں گھر نہ پہنچوں جو کھڑی ہو وہ کھڑی رہتی ہے، جو بیٹھی ہو وہ بیٹھی رہتی ہے، میری بیٹیاں میرے انتظار کر رہی ہوں گی، قیام والی قیام میں، سجدے والی سجدے میں، رکوع والی رکوع میں، مجھے اتنی اجازت دے دو میں بیٹیوں کو آخری سلام کر رہا ہوں، میں آخری بار بیٹیوں سے ودا کر رہا ہوں، بہت ہوئے تھے تو آج تو بعد میں نہ سنی تیری اپنی مرضی ہے، بندہ پتھر دا پڑے ہے، یہ سن ہائے لگی تھی، قریب نے کہا مجھے اجازت دے دو میں بیٹیوں سے ملنا ہوں، ان حرام زادوں میں سے ایک کہتا ہے تیرا کوئی ضامن ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، غریب نے کہا مجھے اجازت دے دو میں بیٹیوں سے ملنا ہوں، یہ حرام زادہ کہتا ہے تیرا کوئی ضامن ہے؟ ہائے ہائے، پتہ نہیں کیوں علی دیاں پتران دی قسم بزرگو تو اڈی ہائے سن کے دل پہ کر دے ایک جملہ میں ہو رکھ دیا کوئی شاید ماتم کرے، غریب نے کہا ضامن تو مجرم کا ہوتا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ یہ کتے کہتے ہیں تیرا یہی جرم تھوڑا ہے تو حسین کا بیٹا ہے، ہائے 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 ہائے، تیرا یہی جرم ہو صدقے، تیرا یہی جرم تھوڑا ہے تو حسین کا بیٹا ہے، اگر کوئی ضمانت ہو تو چلا جا۔ بھرے شہر میں کھڑے ہو کے وقت کے حسین نے ویسے کھڑا تھا اکیلا جیسے کربلا میں زہرا کا لال اکیلا کھڑا تھا، جیسے حسین کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ویسے غریب نے آوازی مدینے والو ہے کوئی جو میرا ضامن پڑے؟ میں بطول کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میں بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں گا۔ شہر کے لوگوں نے منہ دوسری طرف کر دیا، یا اچانک ایک بندہ اپنی دکان سے اٹھا، سپاہیوں کے قریب آیا، قریب آ کہتا میں ضمانت دیتا ہوں اس غریب کو جانے دو، اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کی جگہ پہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ علی دی قسم ہے گل ایڈی وڈی ہے نا، پتھر ہے بندہ جدے منہ چو ہے نہ نکلے۔ سپاہیوں نے کہا دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو مدینے کا نہیں یا تو مسلمان نہیں۔ صدقے بزرگوں دھیاں نے پردے ہونے، اللہ اکبر، اللہ ہے کری موقع ہی میری آئی تھی مجلس، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو مدینے کا نہیں یا تو مسلمان نہیں۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مدینے کا تو ہوں لیکن مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر تیرے ماتم بنے، پتہ نہیں کی رنگ بنے، او میں صدقے ہو تیرے ماتم دوں، میرے تو پہلے اپڑ گئے ہیں یار کیا کہنے، ایک کرم ہی علی دیاں دھیاں دا تیرے دے، ایڈی جلدی بندے نے سمجھ نہیں آندی میں صاحب دی جی میں تساں پہ رہوں دے ہو، کرم ہے تو آٹے تے علی دیاں دھیاں دا۔ یہ کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں لیکن میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نہ آیا تو میں کھڑا رہوں گا، نہ آیا تو مجھے زندان میں لے جانا۔ یہ حرام زادہ کہتا ہے تو کیوں ضمانت دیتا ہے جب تو یہودی ہے؟ کہتا ہے یار 20 سال ہو گئے، اس کی میرے گھر کی دیوار ایک ہے، آج پہلی بار پتہ چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں، یار کبھی اس کے گھر سے بیٹی کے بولنے کی آواز نہیں آتا یار، تیرے ماتم شری دلے کر لے یار، ہائے نہیں کر سکتا تو یار، جنازے آنا لے لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں پچھلے اس جی میں او پترا او حسین دی مارا دی ہوئی او دھیاں موسیٰ کاظم دیاں او تو انہوں دعاواں کرانا یانے او دو جنازے کتھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جی بادشاہ راضی رہے بھیا جی، غازی استان دینے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے پچھلے 20 سال سے اس کے اور میرے گھر کی دیوار ایک ہے، آج پہلی بار پتہ چلا ہے اس غریب کی بیٹیاں بھی ہیں، اتارو اس کا توق میرے گلے میں ڈالو۔ کہتے ہیں نا جانے ضرور دیں گے، زیور نہیں، ہائے جانے ضرور دیں گے، زیور نہیں اتاریں گے، اتنی زیادہ دیتے ہیں جائے بیٹیوں سے مل آئے۔ زندگی میں پہلی بار غریب نے گھر کا دروازہ شانوں کے ساتھ بازوؤں کے ساتھ بیٹیوں کو آواز دیا، اے اس کے علی دی قسم ہے، ماتمی ہے، اینو ماتمی آکھ دینی علی دی قسم ہے۔ اللہ اکبر، شانوں سے بازوؤں سے غریب نے دروازہ کھولا، 18-19 بیٹیاں مقتل کہتی ہے دروازے پہ کھڑی تھی،
غریب اندر داخل ہو گیا، بیٹیوں نے یوں حالے میں لے لیا جیسے کسی غریب کا جنازہ درمیان میں ہوتا ہے۔ چادریں اتار کے سیدادیوں نے ماتم شروع، میں دو منٹ اور پڑھنی، چادریں اتار کے سیدادیوں نے ماتم شروع کر دیا۔ کسی بیٹی نے پوچھا بابا اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے، کسی بیٹی نے پوچھا بابا یہ جو ہاتھوں میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی بیٹی نے پوچھا بابا یہ جو پاؤں میں ہو کدے نہ روئیں، یہ جو پاؤں میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غریب نے مجموعی جواب دے دیا۔ غریب نے کہا بیٹا یہ مبلغین کا لباس ہے، جو مبلغ امت کو پسند آ جائے نا اسے یہ لباس پہنا کے امت اپنے علاقے میں تبلیغ کے لیے لے جاتی ہے۔ انہوں نے نہ کر سکی ماتم تے پھر میرا حکم ہی معذرت کری موسیٰ کا جنب جنازے نہ لپٹ کے۔ غریب نے جملہ آکھیا، قوم کی ملکہ نے کہا بابا آپ سے پہلے بھی کسی مبلغ نے یہ لباس پہنا ہے؟ موسیٰ کاظم کی چیخ نکل گئی، فرمایا اونچا نہ بول، میں اکیلا جا رہا ہوں، اس کے ساتھ مائیں تھی، اس کے ساتھ پھوپھیاں تھی، ماتم اس کے ساتھ بہنیں تھی، شرابیوں کا ہجوم تھا، بے غیرتوں کا مجمع تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، اس کی ماں کہتی تھی سجاد اور میرا سر پھٹ گیا، سجاد اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماں حسین دی راضی ہونے دیر سارا پڑ گیا، ماتمیوں معاف کرے آجے 3 تو 4 منٹ جنہ جنازہ اٹھانے تیاری کرو، جیسے 2 تو 3 منٹ بیٹا میں اور پڑھنا ہے۔ چوتھا دن ہے غریب کو زہر ملا ہوا، ناراض نہ ہوئی بیٹا، بندہ بہت امیر ہے، وچوں امیر ہے جنہیں اس جملے دے ہائی نہیں کر سکیا، تیرا جو ہاتھ آ جاندہ سینے دے مولا اس طرح دینے۔ چوتھا دن ہے 22 رجب کو غریب کو زہر ملا ہے۔ ماتم کرے گا؟ میرے منہ تے لفظ آیا، میں ڈرتا پیا میں موجی آلے پڑھا نہ پڑھا بکار، یہ اجازت دیو یہ سیدہ دے ہاتھ چاہو تو میں آکھاں۔ چوتھا دن ہے غریب کو زہر ملا ہوا ہے۔ قرآن دی قسم میں بندہ کو لگدا قید ہو جائے نا، زندان ٹور جائے، جیل ٹور جائے، بندے انہوں ملن جاندے نے لالا جی، کوئی ہو دے واسطے پھل لے جاندہ ہے، کوئی پھول لے جاندہ ہے، کوئی پانی لے جاندہ ہے، کوئی روٹی لے جاندہ ہے، کوئی تسبیح لے جاندہ ہے۔ ایک قرآن میرے سر تے جنازیاں دی قسم ہے، میرا ساخری ہوئے جے میں جھوٹ بولا، 14 سال کا اکٹھا زندان ہے غریب کا۔ 14 سال میں جو ملنے آیا ہے، کوئی تازیانہ لے آیا ہے، کوئی تلوار لے آیا ہے، کوئی بیلچہ لے آیا ہے، کسی نے تلوار کے دستے سے مارا ہے، کسی نے تازیانے سے مارا ہے، کسی نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے، نہیں آتا ماتم، کسی نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے غریب کو، کسی نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے غریب کو تماچے مارے ہیں۔ 22 کو غریب کو زہر ملا ہے، 22 دن رات، 23 دن رات، 24 دن رات۔ مالک درجات بلند فرماوے، قبلہ کعبہ باوا ریاض سے انشارتوں والا لے، مالکان دی بار گائے چومن انہاں ملتان فرمایا سی 5 دی فجر نو صبح دی نماز پہلی رکعت دے دوسرے سجدے غریب دے جسم چ روح نکلی ہے تے جا شوکت پہ آکھ دے یہ کوئی ایسی دعا ہے تیرے اندر جنہوں 10 سال ہو گئے پوری نہیں ہوئی، تو ماتم کر کے دعا مانگ نہ قبول ہوئے تو میرے گربانے ہاتھ پالی۔ باویوں نے فرمایا سی 5 دی فجر صبح دی نماز لے غریب دے جسم چ روح نکلی ہے تے غریب منہ دے بھار زمین تے آیا، زندان دی زمین جی 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 غریب منہ دے بھار زمین تے آیا ہے۔ طیب علی دے پترہ دی قسم ہے، میں اکھاں نال ویکھے ہیں ملتان دی دیوانے چ بندیاں سر مارے ہیں، شالا بندیاں نے سمجھ آ جائے۔ باویوں نے فرمایا سی صبح دی نماز لے غریب دے جسم چ روح نکلے آئے تے غریب زمین تے آیا ہے۔ 2 پیر تک کسے نو پتہ ہی نہیں لگا، بطول دا پتر تر گیا دنیا تو، 2 پیر تک کسے نو احساس ہی نہیں ہویا، پتر جی جی او میں صدقے جی او تواڈیاں دھیاں دے برکے ہو من، 2 پیر تک کسے نو پتہ نہیں لگا، پہ غریب دے پتہ نہیں چو روح نکل گئی ہے۔
25 رجب کو غریب کے بدن سے روح نکل گئی. مقتل کہتی ہے زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد ہلے میں قاسم کو زہر مل گیا. پتہ نہیں تین گال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. میں جملہ آخری پہ پڑھنا. مقتل کہتی ہے 2 دن کے بعد غریب کے بیٹے کو ہلے میں زہر مل گیا. غریب نے 4 سال کی بیٹی سے کہا جا ماں کو بلا کے لے آ. ماں گئی, قاسم کی بیٹی گئی ماں کو بلانے کے لیے. آگے پہنچی تو ماں چادر اتار کے بال کھول کے ماتم کر رہی تھی. بیٹی کہتی رہی میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے. ماں کہتی رہی جا بابا سے کہے میں ابھی نہیں آ سکتی. روتی بیٹی واپس آئی. بابا ساڑی لگ دیجے کچھ نہیں. بابا میں 3 واری آکھے ہے میرے بابے دی طبیعت نہیں آتا تل ماتم, اور میں 3 واری آکھے ہے میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے. بابا واندی روندی بھئی آندی ہے جا چلی جا. فرمایا اچھا میرے نیڑے آ. دھی نیڑے آئی. پیو نے دھی دے سر تو برکا لایا. پیو نے 4 سال دی دھی دے وال کھولے, سر اچ مٹیاں پائیاں. فرمایا جا تین ویکھے گی تے آپ آ جائے گی. روندی دھی گئی ہے غریب دی تے روندی آسمہ ولی ہے. موسیٰ قاسم دی 9 ولی ہے. روندی ہوئی قاسم خیر تو ہے. فرمایا خیر نہیں ہے, مجھے زہر مل گیا ہے. میری بیٹی تجھے 3 بار بلانے آئی ہے, تو آئی نہیں. انتظار نہ کرنا, جنازے اٹھا لینا. تجھے 3 بار بلایا ہے, تو آئی نہیں. ہاتھ باندھ کے کہا قاسم میری مجبوری ہے, ہمارا 7واں بادشاہ ہے موسیٰ قاسم. اور قاسم اسے زہر مل گیا ہے, اور قاسم مسلمانوں نے اسے بڑا مارا ہے. اور قاسم میں اس کو رو رہی تھی. آواز آئی میں اسی غریب کا بیٹا ہوں, اور لے آؤ باپ بیٹے کے جنازے, اور لے آؤ. اور زمانے میں لوگ قیدی ہوتے ہیں, غریب کا جنازہ بھی قیدی ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں, اور میرا 7واں امام زنجیروں سمیت سویا ہوا ہے, اور میرا قیدی مولا